بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وعن القاسم بن محمد قال دخلت علی عائشہ فقلت یا امہ اکشفی لی عن قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبہ فکشفت لی عن ثلاثت قبور لا مشرفہ ولا لاتیہ مبطوحۃ ببطحاء العرصۃ الحمراء رواہ ابو داود۔ عزیز طلبہ، اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی قبروں کو بیان کیا جا رہا۔ قبر کی ساخت بناوٹ، اس کی اونچائی بتائی جا رہی ہے۔ حضرت قاسم بن محمد کہتے ہیں، یہ قاسم بن محمد بڑے جلیل القدر تابعی ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد کے بیٹے، یعنی حضرت ابو بکر کے پوتے ہوئے حضرت عائشہ کے بھتیجے ہیں۔ یہ مدینہ کے 7 مشہور فقہاء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں عائشہ کے پاس آیا، حضرت عائشہ ام المومنین کے پاس میں پہنچا، فقلت، اور میں نے کہا، یا امہ، اے میری ماں، اکشفی لی، چونکہ حضرت عائشہ ان کی پھوپھی ہوتی ہیں، ان کے بھائی کی بہن، یہ ان کے بھتیجے، اس لیے ماں کہہ دیا۔ اے میری ماں، اکشفی لی عن قبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور ان کے دو ساتھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی قبر کو کھول دیجئے، یعنی آپ ظاہر کر دیں وہ قبر، تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دونوں رفقا کی قبروں کی زیارت کر سکوں۔ کہتے ہیں فکشفت لی عن ثلاث قبور، چنانچہ حضرت عائشہ نے میرے لیے ان تینوں قبروں کو کھول دی۔ لا مشرفہ، اب وہ تینوں قبریں کیسی تھی ان کا حال بیان فرماتے ہیں۔ لا مشرفہ، وہ قبر بلند نہیں تھی، ولا لاتیہ، نہیں بالکل پست زمین سے ملی ہوئی، مبطوحۃ ببطحاء العرصۃ الحمراء، مدینہ کے میدان کے سرخ سنگریزے ان قبروں پر ڈالے ہوئے تھے۔ مشرفہ اشراف سے بلند اور اونچا ہونا، قبریں بلند نہیں تھی، اونچی نہیں تھی۔ بہت سارے لوگ جو قبروں کو خوب بلند کر دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ حدیث ان کے خلاف میں دلیل ہے کہ انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کی قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے برابر ہوئی نہیں سکتی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر زیادہ اونچی اور بلند نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی قبر زیادہ اونچی اور بلند نہیں تھی۔ ولا لاتیہ، لاتیہ زمین کے ساتھ چپکنے کے معنی میں، یعنی بالکل زمین کے ساتھ ملی ہوئی بھی نہیں تھی، یعنی نہ افراد نہ تفریق، بلکہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بالش کے بقدر وہ قبر اونچی تھی۔ آج کل قبروں کو جو بہت زیادہ اونچی کرنے کا رواج ہے، ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ ایسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر عمر کی قبر کی مطابقت نہیں کر رہے ہیں۔ مبطوحہ، یہ بطحن سے ہے، بطحہ اصل میں چھوٹے سنگریزوں کو کہتے ہیں، لہذا سنگریزہ بچھانا یہ بطحن، اسی مفعول ہے مبطوحہ۔ عرصہ، یہ مدینہ کے کھلے میدان کو عرصہ کہا جاتا ہے، کوئی خاص جگہ کا نام نہیں ہے۔ تو مطلب ہوگا کہ مبطوحۃ ببطحاء العرصۃ الحمراء، مدینے کے کھلے میدان
کہ ہمارا سرخ سنگریزے اس پر بچھے ہوئے تھے. ہمارا بطحہ کی صفت ہے، سرخ رنگ کے سنگریزے ان قبروں کے اوپر ڈالے گئے تھے. آج بھی قبروں پر ادھر ادھر سے کنکر پتھر وغیرہ ڈال دیتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی قبروں کی سنت ہے. یہ پوری روایت تھی جس میں قبر بہت اونچی نہ ہو، بالکل زمین سے ملی نہ ہو، افراط نہ ہو، تفریط نہ، بلکہ ایک بالش کے بقدر قبر اونچی ہے، اور اس پر علاقے کے چھوٹے چھوٹے کنکر، سنگریزے، ٹکڑے پتھر کے جس رنگ کے بھی ہو قبر پہ ڈال دیے جائیں تو اچھی بات ہے. دوسری روایت برا بن عازب کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے انصار کے ایک شخص کے جنازے میں. انصاری صحابہ میں کوئی انتقال کر گیا، اس کے جنازے میں حضور گئے، صحابہ کرام بھی تھے، انہی میں حضرت برا بن عازب ہے. کہتے فانتہینا الی القبر، پس جب ہم قبرستان پہنچے، ولما یلحد، اور اب تک قبر تیار نہیں کی گئی تھی، بعد یعنی اب تک لحد نہیں بنا تھا، ابھی قبر تیار ہو ہی رہی تھی، مکمل نہیں ہوئی تھی قبر کی تیاری. اس لیے فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے مستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف رخ کر کے. وجلسنا معه، اور ہم بھی حضور کے ساتھ بیٹھ گئے. ابو داؤد نے روایت کی، نسائی نے، ابن ماجہ نے، البتہ ابن ماجہ نے اخیر میں اضافہ کیا کہ ہم ایسے بیٹھے کان علی رؤوسنا الطیر، گویا ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے، یعنی انتہائی خاموشی اور غایت ادب میں چپ چاپ سر جھکائے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک سنت حضور کی یہ معلوم ہوئی کہ قبرستان جانا چاہیے، اور وہاں قبر وغیرہ کی تیاری میں دیر ہو تو وہاں بیٹھے، قبر کو دیکھ کے، قبرستان کو دیکھ کے عبرت لے، وہاں دنیا کی باتوں میں خواہ مشغول نہ ہو، شور ہنگامہ نہ کریں. حضور قبلہ رو ہو کر کے بیٹھ گئے اور صحابہ بھی چپ چاپ بیٹھ گئے، سر جھکائے، گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اس طرح صحابی نے روایت فرمائی. یہ قبرستان کا ادب ہے. وہاں جا کر کے دنیا کے لہو و لعب میں پڑنا، ہنسی مذاق کرنا، خواہ شور ہنگامہ کرنا، یہ انتہائی درجے کی قساوت قلبی کی بات ہے. آگے روایت حضرت عائشہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسر عظم المیت کا کسر حیہ، کہ مردے کی ہڈی کو توڑنا ایسے جیسے زندہ حالت میں اس کی ہڈی توڑنا. مطلب یہ ہے کہ جس طرح کسی زندہ شخص کی ہڈیوں کو توڑے اس کو تکلیف ہو، کتنا بڑا گناہ ہے، اسی طرح مرنے کے بعد مردے کی ہڈی کو توڑنا بھی گناہ کے اعتبار سے زندوں کی ہڈیوں کو توڑنے کے برابر ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جیسے زندہ آدمی کی چیر پھاڑ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مردے کو بھی چیر پھاڑ سے اس کو تکلیف ہوگی. اور ہڈی توڑنے، چیر پھاڑ کرنے میں جیسے تحقیر اور زندہ کے لیے تحقیر جیسے ممنوع ہے، ویسی مردہ کے لیے بھی تحقیر ممنوع ہے. قرآن کی آیت ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے ابن آدم کو مکرم کیا ہے. انسان کو اللہ نے معزز بنایا، مکرم بنایا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کے لیے احترام ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی دشمن کافر کا مسئلہ کرنا، اس کی ناک کاٹنا، اس کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کرنا، یہ اسلام میں جائز نہیں. آج کل جو پوسٹ مارٹم کا رواج ہے، جس سے مردوں کو چیر پھاڑ کر کے اس کے اہم اعضاء نکال لیے جاتے ہیں، یہ احترام انسانیت کے خلاف ہے. ضرورت بقدر ضرورت ہو، لیکن ڈاکٹر بنانا اور طبی اعتبار سے تجارت کو چمکانا اور اس کے لیے شریعت کی خلاف ورزی کر کے مردوں کی بے حرمتی کرنا، یہ جائز نہیں. ہاں،
وقتی جو فائدے ہیں انکار نہیں ہے، مگر شریعت کی پاسداری کا خیال رکھ کر اگر یہ فوائد حاصل ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بالکل شریعت کی مخالفت کر کے انسانیت کے احترام کو پاس کر کے انسانیت کا احترام پاش کر دیں، توڑ دیں، اور پھر لیبل لگاوے کہ ترقی یافتہ زمانہ ہے اور ٹیکنالوجی کو، طب کو آگے بڑھانے کے لیے، فروغ دینے کے لیے سب کر رہے ہیں، تو بہرحال کام چلے گا لیکن برکت نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر بہت بن جائیں گے مگر بیماریاں تھمنے کا نام نہیں لیں گے، صحت کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم احترام انسانیت کا احساس ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔